السلام علیکم۔ آج تنہا کے اسٹوڈیو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آئیں شروع کرتے ہیں اپنی نئی کہانی جس کا نام ہے میں سوتیلی نہ تھی۔ میں سوتیلی نہ تھی۔ میں فضیلت آپا۔ میں 3 بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ اللہ نے خوبصورت تو بنایا ہی تھا، کچھ میری سلیقہ شاعری نے 4 چاند لگا دیے۔ میں نے کم عمری میں ہی گھر کی ساری ذمہ داریاں سنبھال لی۔ سلائی، کڑھائی، گھر کا چھوٹا بڑا ہر کام کر لیتی تھی۔ میری اماں اکثر رشتہ داروں کے گھر ٹھہر جایا کرتی تھی اور فقریہ بتاتی تھی کہ میری فضیلت سب سنبھال لے گی۔ آپا رضیہ میری خالہ کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور وہ ہمیں بہت پیار کرتی تھی۔ میں اسے اپنی بڑی بہنوں کی طرح ہی مانتی تھی۔ ان کی وفات کا سن کر ہم سب بہت دکھی ہو گئے اور بس پکڑ کر لاہور روانہ ہو گئے۔ 6 سالہ بیٹی تھی جو انہی کی ہو بہو تھی، بے حد خوبصورت تھی، اور ایک 9 سالہ لڑکا تھا۔ میں رضیہ آپا کی شادی کے بعد پہلی دفعہ ان کے گھر آئی تھی۔ سب رشتہ دار تو چلے گئے پر امی، خالہ اور مجھے وہاں رکنا پڑ گیا۔ میں جس طرح اپنے گھر میں کام کرتی تھی سو ان کے گھر میں بھی کرنے لگی، لیکن میں بہت سمجھدار نہ تھی۔ اپنے وہاں رکنے کے اصل مقصد سے بالکل ناآشنا تھی۔ وہاں چند روز اور گزارنے کے بعد ہم لوگ واپس آ گئے۔ آپا رضیہ کو فوت ہوئے 4 ماہ گزر گئے اور میں بھی 16 برس کی ہو گئی۔ ایک دن ہمارے گھر لاہور سے کچھ مہمان آئے اور ساتھ میں خالو بھی تھے۔ ان کے جانے کے بعد اماں نے مجھے لال رنگ کا دوپٹہ اور کچھ گہنے دیے اور ایک آدھ سوٹ بھی تھا۔ میں تو پاگل یہ سمجھ کر خوش ہو رہی تھی کہ لاہور رہنے اور کام کرنے پر وہاں کے لوگ میرے لیے تحفہ لائے ہیں۔ شام میں جب میری سہیلیوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ فضیلت، شادی طے ہونے پر مٹھائی بھی نہیں کھلاؤ گی؟ میں ان کے لفظ سن کر بوکھلا سی گئی اور انہی قدموں گھر لوٹ آئی۔ اماں، لاہور سے لوگ کیوں آئے تھے؟ کیا چاہتے ہیں؟ اماں وہ دوپٹہ اور گہنے کس لیے؟ اماں بولتی کیوں نہیں تو؟ اماں اپنے ہی کام کرتی رہی۔ اماں کچھ پوچھ رہی ہوں تیرے سے، بتاتی کیوں نہیں؟ فضیلت، تیرے ابا نے تیرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ کس سے؟ لاہور تو کوئی نہیں رہتا ہمارا اماں، تو صحیح سے بتاتی کیوں نہیں؟ اپنا مقصود ہے نا، اس سے۔ اماں، آپا رضیہ کا خاوند؟ ہاں وہی، بڑے مان سے لینے آئے ہیں تیرا رشتہ۔ اماں، وہ 2 بچوں کا باپ ہے اور بڑا لڑکا تو مجھ سے 6 سال ہی چھوٹا ہے۔ تو ابا کو منع کر دے، میں نہیں کروں گی اس بڈھے سے شادی۔ اماں، تو کہاں کرے گی تو؟ کون سی؟ میرے گھر کے باہر لائن لگی ہے۔ اماں، تو سمجھ کیوں نہیں رہی؟ میں تیری بیٹی ہوں، کوئی جانور نہیں۔ بھائی مقصود آخری مرد نہیں۔ اماں دیکھ نا میری طرف، تیرا باپ بہت امیر کبیر آدمی نہیں ہے جو تجھے بہت سا جہیز دے کر رخصت کرے گا۔ 2 کپڑوں میں بیاہنے کی بات کر رہے ہیں یہ، شکر کر اللہ کا، گھر بیٹھے نصیب جاگ گئے تیرے۔ اماں، میں اب بھی تو 16 کی ہوں۔ اماں تو سمجھ نا میری بات، ابا سے بات کر، مجھ سے نہیں ہوتی یہ فضول باتیں، خود کر لی۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے کھلتی تیری زبان باپ کے سامنے۔ جوان لڑکا ہے، خود کا گھر ہے، دیکھا نہیں گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں، اور دیکھ کیسے منہ کھول کر منع کر رہی ہے، شہزادی ہو جیسے۔ جا کے کام کر، زندہ ہیں ہم تیرا بھلا برا سوچنے کو۔ اماں سن نا، جا اب دماغ نہ خراب کر۔ میں ٹھہری لڑکی ذات، ماں باپ کی مخالفت بھی کرتی تو کیسے کرتی۔ کمرے میں جا کر خود کو آئینے میں دیکھا اور سوچنے لگی کہ خوبصورتی میری کس کام کی، کہ مجھے میری زندگی میں شوہر ملا وہ بھی کسی کی اترن، کیا میرے لیے مجھ جیسا کنوارا نہیں ہے کوئی اس دنیا میں؟ کہانی میں لکھے ہوئے شہزادے دیس پردیس سے ہم غریبوں کے گھر میں نہیں آتے۔ کیا پتہ اماں سچ ہی کہتی ہیں، تیرے یہ قصے کہانیاں بس ہوا ہی ہیں، جب تک کتاب میں ہے تب تک زندہ ہیں، بند ہو جانے کے بعد سب مر جاتے ہیں، جیسے آج میرے سبھی خواب مر گئے۔ اگلے جمعہ اماں ابا نے میرا نکاح کر دیا، مجھے 2 جوڑوں میں رخصت کر دیا۔ شادی کے بعد میں نے کبھی مڑ کر اپنی فیملی کو نہ دیکھا۔